یہ ملا دو پیازہ کون تھا؟ ملا دو پیازہ کا اصل نام ابو الحسن بن ابو المحسن بن ابو المکارم تھا۔ مکہ معظمہ کے قریب شہر طائف میں عرب میں 1540 کو پیدا ہوئے۔ فطری طور پر عنصر اور ظریف تھے۔ ہنسانہ عادت ثانیہ تھی۔ اس کے والد اس کی سوتیلی ماں سے لڑ جھگڑ کر گھر سے نکل گئے تو یہ اپنے والد کی تلاش میں نکلے اور قافلہ در قافلہ پھرنے لگے۔ آخر کار ایک ایرانی قافلے کے امراء ایران پہنچے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نصیر الدین ہمایوں شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر امداد دینے ایران آیا ہوا تھا۔ ہمایوں کے سپہ سالار بخش اللہ خان اور ایرانی سپہ سالار اکبر علی کی آپس میں گہری دوستی ہو گئی تھی۔ ابو الحسن کی خوش مزاجی، لطیفہ گوئی اور حاضر جوابی نے سپہ سالار بخش اللہ خان کو بے حد متاثر کیا۔ اس نے سپہ سالار اکبر علی سے ابو الحسن کو بطور یادگار مانگ لیا۔ 1526 میں ماچھی واڑے کی لڑائی کے بعد ابو الحسن دہلی آ کر رہنے لگا۔ اس وقت ابو الحسن کی عمر 15-16 برس تھی مگر علم خاصا تھا۔ ابو الحسن نے دنیا سے بیزار ہو کر شمس الامراء محمد خان لودھی کی مسجد میں ٹھکانہ کر لیا۔ علم کی اظہار اور خوش الحانی سے قرآن پڑھنے کا وصف بھی تھا، لہذا سب ابو الحسن کو ملا جی کہنے لگے۔ رفتہ رفتہ ان کی خوش خلقی اور لطیفہ گوئی نے شہر بھر میں دھوم مچا دی۔ ایک روز ملا جی ایک امیر کے ہاں دعوت پر گئے۔ وہاں ان کو ایک قسم کا کھانا بہت پسند آیا۔ جو شخص ان کے برابر میں دسترخوان پر بیٹھا تھا اس سے دریافت کیا کہ اس کھانے کا نام کیا ہے؟ جواب ملا، اسے دو پیازہ کہتے ہیں کہ اس میں پکاتے وقت 2 بار پیاز ڈالی جاتی ہے۔ ملا جی اس نام سے بہت خوش ہوئے اور یاد کر لیا، بلکہ عہد کر لیا کہ جب تک 2 پیازہ دسترخوان پر نہ ہوگا وہ کسی کی ضیافت قبول نہ کریں گے۔ ملا جی کی یہ معصوم اور البیلی ادا بھی لوگوں ملا جی ادا بہت لوگوں کو پسند ہے، پر لوگوں ملا جی کو 2 پیازہ سے رغبت دے کر ان کا نام ہی ملا 2 پیازہ رکھ دیا۔ علامہ ابو الفیضی اور علامہ ابو الفضل دونوں بھائی ہی ملا 2 پیازہ کے ہمجلی اور مداح تھے۔ علامہ فیضی اور ملا 2 پیازہ کی دوستی تو یہاں تک بڑھی کہ علامہ فیضی نے عبادت خانہ الہی کا انتظام و انصرام ملا 2 پیازہ کے سپرد کر دیا اور شہنشاہ اکبر تک ان کو پہنچا دیا۔ یوں قدرت نے انہیں ان کے صحیح مقام پر لا کھڑا کیا۔ ملا 2 پیازہ کی ظرافت دربار میں پھلجھڑی چھوڑتی، باہر کا رخ کرتی تو کیا امیر کیا غریب سبھی سے خراج وصول کرتی۔ شہنشاہ اکبر کے دور میں ایک ایرانی عالم اور ملا 2 پیازہ کا مشہور تاریخی مناظرہ منسوب کیا جاتا ہے، جس میں شرکاء کو زبان کی بجائے صرف اشاروں سے کام لینا تھا۔ روایت کے مطابق جب ایرانی عالم اور ملا 2 پیازہ آمنے سامنے بیٹھ گئے تو ایرانی عالم نے اپنی انگشت شہادت بلند کی، ملا نے جواب میں اپنی انگشت شہادت بلند کی اور درمیانی انگلی ایرانی کے چہرے پر سامنے لہرائی۔ ایرانی اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے بعد اس نے اپنا دائیں ہاتھ پھیلا کر ملا کے سامنے کیا۔ جواب میں ملا نے دائیں ہاتھ مٹھی کی صورت میں بلند کیا۔ اس نے اپنی جیب سے انڈا نکال کر ملا کے سامنے رکھ دیا۔ ملا نے ایک نظر اسے دیکھا اور اپنے آدمی کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ ذرا سی دیر میں ایک پیاز لے آئے جیسے ملا نے ایرانی کے رکھے ہوئے انڈے کے ساتھ رکھ دیا۔ ایرانی نے بے ساختہ کھڑے ہو کر ملا کو گلے لگا لیا اور واضح الفاظ میں اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے ملا کی بادشاہ نے حسب اعلان اپنے گلے سے بیش قیمت موتیوں کی مالا اتار کر ملا کے گلے میں ڈال دی اور خلعت و زر نقد بھی عطا کیا۔ ملا فتح اور کامران دربار سے رخصت ہو گیا۔ بعد میں شہنشاہ نے ایرانی عالم سے سوال جواب کیا۔ تشریح چاہی تو اس نے کہا،
جہاں پناہ آپ کا عالم بے حد ذہین، غضب کا حاضر دماغ، علم و فن کا استاد ہے۔ میں اپنی انگا شہادت سے اشارہ دیا کہ اللہ ایک ہے۔ ملا نے جواب میں 2 انگلیاں دکھا کر واضح کیا کہ مسلمانوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جواب درست تھا۔ پھر میں نے ہاتھ سے اشارہ دیا کہ قادر مطلق کی کائنات ہتھیلی کی طرح وسیع اور پھیلی ہوئی ہے۔ جواب ملا کہ اس کے باوجود وہ اللہ کریم کے مکمل قبضہ قدرت میں ہے، اس طرح جیسے مٹھی میں بند کوئی چیز۔ بڑی معقول تشریح تھی، چنانچہ مجھے تسلیم کرنا پڑی۔ جہاں پناہ تیسرا مسئلہ میں نے انڈا دکھا کر پیش کیا کہ زمین شکل و صورت کے اعتبار سے انڈے کی طرح گول ہے۔ ملا نے پیاز دکھا کر تصریح فرمائی کہ 7 آسمان اور زمین پیاز کی طرح تہ بہ تہ لپٹی ہوئی ہیں۔ تینوں جذبات مثقت اور از حد عالمانہ تھے، چنانچہ مجھے ملا کی علمیت تسلیم کرنے میں کوئی باک نہیں۔ اگلے روز بادشاہ نے ملا 2 پیازے سے دریافت کیا تو وہ کہنے لگا، عالم پناہ، وہ عالم کہاں کا تھا؟ ایک جاہل اور گامر تھا۔ چنانچہ معیار کم کر کے اس کی سطح پر آ کر جواب دینا پڑا۔ وہ کیسے؟ بادشاہ نے تعجب سے دریافت کیا۔ حضور، اس نے بیٹھتے ہی اپنی انگلی میری آنکھ کی طرف بڑھائی اور دھمکی دی کہ میں تمہاری دونوں آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ جہاں پناہ، میں نے جواب میں اشارہ دیا کہ میں تیری دونوں آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ اس پر وہ اور زیادہ بدتمیزی پر اتر آیا اور اشارہ دیا کہ تھپڑ ماروں گا۔ اچھا، بادشاہ نے سمجھتے ہوئے کہا۔ جی عالم پناہ، میں نے جواب دیا کہ ایسا گھونسا ماروں گا کہ بتی سی باہر نکل آئے گی۔ پھر جہاں پناہ وہ مجھے انڈا دکھانے لگا کہ میں یہ کھاتا ہوں، اتنی طاقت ہے کہ میں تمہارا برکس نکال دوں گا۔ واقعی؟ جی جہاں پناہ، لیکن بندے نے جواب میں پیاز دکھائی کہ یہ انڈے میں ملا کر کھاتا ہوں، جس سے طاقت 10 گنا ہو جاتی ہے، اس لیے جان نکال دوں گا۔ بس عالی جان، پھر حضور کے اقبال کی بدولت وہ بھاگ نکلا۔ ابوالحسن عرف ملا 2 پیازہ نے 60 برس کی عمر پائی۔ مغل اعظم احمد نگر کے محاصرے سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ملا 2 پیازہ بیمار پڑ گئے اور مہینہ بھر بیماری کاٹ کر 1600 میں قصبہ ہنڈیا میں انتقال کر گئے۔ چنانچہ کسی ظریف نے اس وقت کہا کہ واہ بھئی، ملا 2 پیازے مر کے بھی ہنڈیا کا پیچھا نہ چھوڑا۔ ملا 2 پیازہ اور لالا بیربل کے چکروں سے محاب علی اکبر کا من خوب پھلتا تھا۔ سو ملا